बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी फ्राइडे आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा की 141 आयत पर बात कर ली है और आज के एपिसोड में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 142 से लेकर 153 तक बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दें। तो अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, आयत नंबर 142 का अगर आप उर्दू में तर्जुमा देखें तो उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। आयत नंबर 142, अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक़ व मग़रिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हदायत कर दे। नाज़रीन इकराम, इस आयत की तफसीर पर बात की जाए तो आप जानते हैं कि इस आयत के तर्जमे से हमें मालूम होता है कि इसमें तहवील किबला की बात की जा रही है। अभी हम इसकी तफसीर पर बात करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। नाज़रीन कराम, जैसा कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आप 16 से 17 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे और इसी हालांकि आपकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि खाना काबा की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ी जाए जो किबला इब्राहीमी भी है। अब आपको मालूम है कि खाना काबा से पहले मुसलमान जो थे वो यरूशलेम की तरफ बैतुल मक़दस की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, आप सबको मालूम होगा। उसके बाद ये वो वाक़या बयान किया जा रहा है जब काबा की तरफ मुसलमानों ने मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू की। तो इसी वाक़ये को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हुज़ूर की ख्वाहिश थी कि नमाज काबे की तरफ, खाने काबे की तरफ रुख करके पढ़ी जाए जो किबला इब्राहीमी भी है। तो इसके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुआ भी फरमाते और बार बार आसमान की तरफ भी नज़र करते थे। बिल आखिर अल्लाह ताला ने तहवील किबला यानी कि किबला की तब्दीली का हुक्म दे दिया, जिस पर ज्यूज़ जो यहूदी थे और उस वक्त के जो पॉलीथियस्ट मुनाफिकीन थे उन्होंने शोर मचा दिया। हालांकि नमाज तो अल्लाह ताला की एक इबादत है और इबादत में आबिद को जिस तरह हुक्म होता है उस तरह करने का वो पाबंद है। इसलिए जिस तरफ अल्लाह ताला ने रुख फेर दिया उस तरफ फिर जाना ज़रूरी था। और याद रखिए कि तहवील किबला का ये हुक्म नमाज असर के वक्त आया और असर की नमाज मुसलमानों ने खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ी थी। नाज़रीन इकराम, इससे अगली आयत के तर्जमे पर बात की जाए तो 143 का आयत का तर्जमा कुछ इस तरह से है कि हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूलुल्लाह तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबले पर तुम पहले से थे उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान ले कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपने एड़ियों के बल पलट जाए। नाज़रीन कराम, इस आयत की तफसीर पर बात की जाए तो इसका मौजू कुछ इस तरह से है कि जिस तरह तुम्हें सबसे बेहतर किबला अता किया गया इसी तरह तुम्हें सबसे अफजल उम्मत भी बनाया गया और मकसद इसका ये है कि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, जैसा कि दूसरे मकाम पे आता है कि रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो। इसकी वजाहत बाज़ अहादीस में इस तरह से होती है कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन पैगंबरों से पूछेगा कि तुमने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया था तो वो हाँ में जवाब देंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हारा कोई गवाह है, तो वो कहेंगे कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत हमारी गवाह है। चनांचा ये उम्मत मोहम्मदिया उनकी गवाही देगी। अल्लाह अकबर, इसका तर्जमा ये किया गया है। नाज़रीन इकराम, आयत नंबर 143 के आखिर में ये बयान किया जा रहा है कि ये तहवील किबला की एक गर्ज़ बयान की गई है कि मोमिनीन सादिकीन तो रसूलुल्लाह के इशारे के मुंतज़र रहा करते थे
کہ آپ اشارہ کر دیں تو ہم ان کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ ان کے لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھرنا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، تو کیا ان کی جو نمازیں تھیں وہ قبول نہیں ہوں گی؟ ان کی نمازیں کیا ضائع کر دی جائیں گی؟ یا ان کے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ ہم نے جتنا عرصہ یروشلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو کیا وہ نمازیں ہماری قبول نہیں ہوں گی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں ان کا پورا پورا ثواب، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے واضح کر دیا گیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین کرام آگے آیت نمبر 145 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اگر آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خوشنودی کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے آخری قبلہ ہونے کے واضح ارشادات موجود ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر بالآخر انہوں نے پھر اس بار بھی نسلی غرور، حسد کی وجہ سے قبول حق میں یہ ان کا رکاوٹ بنا اور انہوں نے اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا۔ ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت تو حسد و انا کی بنا پر ہی ہے، اس لیے دلائل جتنے بھی ہوں ان پر ان کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اسی آیت کے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود کا جو قبلہ ہے آپ جانتے ہیں قبلہ صحرا بیت المقدس کی طرف، اور عیسائیوں کا جو ہے وہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو جو ریلیجنز ہیں ان کے قبلے بھی آپس میں ایک نہیں، یہ ایک قبلے پر متفق نہیں، ایک کا قبلہ صحرا بیت المقدس دوسرے کا بیت المقدس کے شرقی جانب، آپس میں ہی یہ ایک قبلے پر متفق نہیں، تو مسلمانوں سے یہ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مسلمان ان کے ساتھ موافقت کر لیں؟ یہ وعید پہلے گزر چکی ہے کہ مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود ان کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ ناظرین کرام آیت نمبر 147 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ ناظرین کرام اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا اس آیت میں، کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کا بھی تھا اور اپنے صدق و صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف با اسلام بھی ہوا۔ ناظرین کرام اس کے بعد آگے 147 آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ناظرین کرام یہاں پر یعنی کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر تو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ناظرین کرام آگے آیت نمبر 148 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ ناظرین کرام اسی آیت کی تفسیر پر بات کی جائے تو اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ناظرین کرام ہر مذہب نے اپنا اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کر عبادات کرتے ہیں۔ اسی کا دوسرا مطلب اسی آیت کا یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔
ناظرین کرام آگے سے پھر آیت نمبر 149 میں وہی خانہ کعبہ کا دوبارہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ ناظرین کرام اس کی تفسیر پر کچھ بات کی جائے تو اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے، آپ جانتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم یہ تین مرتبہ دہرایا گیا، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ مسلمانوں پر واضح ہو جائے۔ ناظرین کرام اس کے آگے سے یہودیوں کے انہی گروہ کی بات کی جا رہی ہے جو انا رکھتے تھے مسلمانوں سے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی امت کے لیے جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ انا اور بغض رکھتے تھے اور یہ چھپاتے تھے، دلیلیں دیکھ کر بھی وہ انہیں چھپایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا، ان قریب ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، ان سے نہ ڈرو، جو میں حکم دیتا ہوں اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو ایک نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا گیا۔